یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کون اپنا رہا ہے؟ جو لوگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے، اور جو لوگ اس کو جہاد بتا رہے ہیں. مجھے بتائیے وہ کیسے جہاد ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل جیوگرافیکل لڑائی ہو سکتی ہے، سیاسی لڑائی ہو سکتی ہے. ان کا حق ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ہمارا خطہ آزاد کرو، ہمارے ساتھ فلاں بے ایمانی ہوئی ہے، میں اسے مان لوں گا. ہاں ہو سکتا ہے ہوئی ہو، اور اس کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن بندوق نہیں ہونی چاہیے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کے مذہب کے نام پہ تم کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں تمہارے اسلام نے کیا سوچا ہے؟ اس کا امپیکٹ ان کے اوپر کیا پڑنے والا ہے؟ جس چیز کو تم چاہ رہے ہو وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آپ کے خیال میں کیا پڑ سکتا ہے امپیکٹ؟ ہمارے اوپر امپیکٹ یہ پڑ سکتا ہے، جو تھوڑے سے لوگ ہیں اس انڈیا میں، جو تھوڑے سے لوگ ہیں، بہت تھوڑے سے مائنورٹی میں ہیں، مائنورٹی سے بھی اس سے بھی کوئی چھوٹا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہو، جو لاکھوں میں نہیں ہے، ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا. اور ہماری جو ہندوستانی مسلمانوں کی جن کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، ان کے جو حقوق کے لیے ہماری لڑائی ہے، اس لڑائی کے اوپر بھی برا اثر پڑے گا. لیکن مولانا ہم کمزور ہو جائیں گے. ایک مرتبہ ہم کمزور ہو چکے ہیں. ہمارا تو جنازہ پڑھ کے چلے گئے تھے مسلم لیگ کے رہنما کہ ہاں ٹھیک ہے، جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں یا تو مرتد بنا دیے جائیں گے یا پھر یہ مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. ہم تو ان کی جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ اعلان کر کے گئے تھے ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے تم رہتے ہو، تمہارا ہم جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں. الحمدللہ آج ہم پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ اچھی حالت میں ہم ہیں، مذہبی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے. یہ جو کشمیر میں جو لوگ موومنٹ چلاتے ہیں اس کو وہ فریڈم موومنٹ کہتے ہیں یا کچھ لوگ جہاد کہتے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو جہاد نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کر کے آپ اسلام کے ساتھ، پورے اس سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے ساتھ اور خود اپنی تحریک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. فریڈم موومنٹ بھی نہیں سمجھتے اس کو آپ؟ اب یہ بالکل ڈیفرنٹ سوال ہے. یہ پولیٹیکل لڑائی ہے. اگر وہ ثقافت کے نام پر، جغرافیائی اعتبار سے کسی چیز کے نام پر کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں تو ان کی بات چیت ضرور سنی جانی چاہیے اور اس کے اوپر بات چیت ضرور ہونی چاہیے. لیکن مولانا کس طرح سنی جائے؟ اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہماری اسٹیٹ ڈیفرنٹ ہے اور 47 سے ہمارا ایشو ریزالو نہیں ہو، ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے، خواہ وہ یہ کشمیر ہو یا وہ پاکستان والا کشمیر ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے یہ پولیٹیکلی یا فریڈم فائٹنگ کے تناظر میں غلط ہے؟ پولیٹیکلی بھی غلط ہے. لڑائی کا طریقہ وائلنس نہیں، چلے وائلنس چھوڑ دیتے ہیں، میں مطالبے کی بات کر رہا ہوں. یہ مطالبہ دیکھیں، مطالبہ کا صحیح ہونا اور غلط ہونا یہ تو دو ملکوں کے بیچ کی بات ہے. کوئی اوپینین نہیں، ہماری اوپینین اس بارے میں بالکل نہیں ہے. ہماری اوپینین یہ ہے کہ کشمیر کو اور کشمیریوں کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر وہ نہ رہنا چاہیں، چاہے ادھر والے کشمیر والے ہوں یا ادھر والے کشمیر والے ہوں، وہ پاکستان اگر وہ دیکھیں، ہماری اوپینین پوچھی نا آپ نے، ہم نے اپنی اوپینین بتا دی. خواہش ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری اوپینین ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ انہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا یہ بتا دیجئے کہ آپ نے مسلمانوں کی حالت کی بات کی، یہاں پہ سچر کمیٹی رپورٹ آئی جسٹس سچر کی، اس میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب بتائی گئی ہے. بالکل وہ رپورٹ غلط ہے یا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جو وہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میں بتاؤں گا، آپ مجھ سے پوچھ رہے تو میں بتاؤں گا. جب ہم بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں کے انفراسٹرکچر اور اس انفراسٹرکچر میں پاپولیشن کی میجورٹی کی کیا حصہ داری ہے، وہاں پینے کے پانی کا کیا حال ہے، وہاں اسکولوں کا کیا حال ہے، وہاں بیسک رورل پاکستان کے انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے، اس کے مقابلے میں جب ہم انڈیا کے اس کو دیکھتے ہیں، اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو مسلمان ہندوستان کا پاکستان کے عام مسلمانوں سے بہتر حالت میں ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے دوسری قوموں کے مقابلے میں ہماری حصہ داری یہاں کیا ہونی چاہیے، ہماری نوکریوں میں، ہمارے پاس روزگار کے مواقع میں، ہمارے پاس لیجسلیچرز میں ہماری جو حصہ داری ہونی چاہیے، اس میں قانون ساز اداروں میں، تو ہم دیکھتے ہیں ہم پیچھے ہیں. ہندوستان کی لوکل کمیونٹی کے مقابلے میں ہم پیچھے ہیں. ہاں، لیکن اس میں موازنہ پاکستان تو ہو ہی نہیں رہا. پاکستان کے مسلمانوں سے موازنہ بالکل نہیں ہو رہا. میں تو یہی آپ سے دیکھیے، پاکستانی کے دوسری کمیونٹی سے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کشمیر کے دو کشمیر ہیں.
دونوں کشمیریوں کی حالت کو اور دونوں کشمیر کی حالت کو دیکھ لیجئے. اتنی سب خرابیوں اور لڑائیوں کے باوجود یہاں کا کشمیر وہاں کے کشمیر سے زیادہ بہتر حالت میں ہے. لیکن وہ ہم کس طرح انالیسس کریں؟ ہمیں تو پریس کو ہیومن رائٹس جو بس ہیومن رائٹس کو جانے نہیں دیتے اندر. بالکل ہیومن رائٹس جا ہی نہیں سکتے. آپ کس طرح اس بات میں بلیو؟ نہیں وہ تو آپ دیکھیے آپ مجھے لے جائیں. نہیں آپ کو لے جانا میرا انڈین آپریٹ کشمیر میں آپ مجھے لے جائیں. میں آپ کو پاکستان میں یہی کہتا ہوں آپ سے. میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ میں اس بات کا حامی ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح ایویلویٹ کریں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ایکسیس ہی نہیں انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی وہاں. جس طرح کے حالات ہیں جس طرح سے تشدد ہو رہا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں جس طرح کا تشدد ہو رہا ہے اس نے تشدد کے باوجود یہاں کی حالت چاہے ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں چاہے اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے. ابھی دیکھیں کشمیر کا لڑکا فیصل اس نے انڈیا میں ٹاپ کیا ہے. گولڈ میڈلسٹ ہوا ہے. ٹاپ کیا ہے اس نے آئی اے ایس. چلیں یہ تو ہوگی بات. میں کشمیر سے مکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ ایشو لے گئے اس طرف. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا مطلب آپ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں اس لیے میں صرف جاننا. میں کوئی پالیٹکس نہیں کر رہا ہوں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اگر میں پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں دونوں طرف کی مذمت بالکل نہیں کرتا. میں یہاں رہتا ہوں. تو آپ کس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں دونوں طرف کی جو تشدد ہو رہا ہے اور جس طرح نمٹا جا رہا ہے ایشو سے. ہندوستان پاکستان دونوں کی مذمت کر رہے ہیں. میں جو لوگ لڑ رہے ہیں یہاں آزادی کے لیے ان کی لڑائی کے طریقوں کو میں غلط ٹھہراتا ہوں اور جس طرح اس سے ڈیل کیا جا رہا ہے میں اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا. میں تو آپ سے سوال سے یہ پوچھا تھا کہ جو ہندوستان میں بسنے والی کمیونٹیز ہیں ان سے جو مسلمان پیچھے ہیں سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ممبر آف پارلیمنٹ ہے. ہاں اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے. آندھرا پردیش میں جمعیت علماء کی کوشش سے مسلمانوں کو اس پورے صوبے میں ریزرویشن ملا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے صرف ایڈمیشن جو ملے ہیں اس ایڈمیشن کو اگر لوگ کیپٹیشن فی دے کر کے ایڈمیشن کرایا ہوتا اس ریزرویشن کی وجہ سے نہ ملا ہوتا تو 400 کروڑ روپے سے زیادہ کا صرف ایک اسٹیٹ میں بینیفٹ ہوا. اور ابھی ویسٹ بنگال میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملا. ہم لوگ ابھی اس وقت جیل بھرو آندولن چلایا تھا ہم لوگوں نے تحریک ملک و ملت بچاؤ. اسی کے لیے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے اور کمیونل وائلنس پریونشن ایکٹ بنایا جائے. یہ آپ کے گھر کے باہر بہت زیادہ سیکورٹیز کی وجہ یہی ہے. بہت سیکورٹی ہے صرف میرے گھر کے باہر ہے. پاکستان میں تو مسجدوں میں سیکورٹی لگی ہوئی ہے. وہاں تو ہم ایک وار لڑ رہے ہیں انٹرنل ٹیررسٹ کے خلاف بھی اور بہت سی ایکسٹرنل فورسز کے خلاف بھی. وہ ایکسٹرنل فورسز کیا ہیں وہ میرا انٹرویو جب آپ کریں گے تو میں ضرور بتاؤں گا. لیکن تو یعنی یہ کہ آپ کو ہاتھ میں ڈنڈا دے دیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بس تمہیں بچانا ہے وہ مارنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے بہت اچھی بات اچھی بات. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. سیکورٹی کیوں آپ کے گھر کے باہر؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. ایسا تھا کہ ہم نے ایک تحریک چلائی کہ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. اس تحریک کے بعد آپ ہی کہاں کے کچھ لوگوں نے ہم کو مجھے نہیں معلوم کچھ ٹیلی ویژن چینل والوں کو ای میل کیے کہ ہم ان کو مار دیں گے. پاکستان سے پتہ نہیں آپ ہی کہاں سے تھا. ایسی اطلاع ملی کہ ہو سکتا ہے. یہ تو کہنا کہ یہاں سے ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن وہ انہوں نے دعویٰ یہی کیا تھا. وہ جو اس طرح الزام لگانے والے شاید الزام ڈالنا چاہ رہے ہو پاکستان میں سے دعویٰ کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ جرنلسٹ ہیں اور انٹرویو بھی کر رہے ہیں اور ڈیفینس بھی کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اور اچھی بات ہے. آپ ایک اچھے پاکستانی سٹیزن ہیں. یقیناً مجھے فخر ہے اس کے اوپر اور آپ کو بھی پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ تاثر ہے یہاں پہ ممبئی حملوں کے بعد ہندوستان میں جو میں نے یہاں وزٹ کیا انڈیا کا کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ پورے کا پورا پاکستان اور اس کی ایجنسیز اور ادارے انوالو ہیں ممبئی حملوں میں. جی بالکل یہی تاثر ہے اور یہی قرین قیاس بھی ہے. لوگوں کا یہ احساسات بہت زیادہ ہیں اس بات کو لے کر کہ ایک ذمہ دار پڑوسی کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ پاکستان نہیں. لیکن مولانا آپ اس کا بینچ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیتے پاکستان کو کہ پاکستان کے جی ایچ کیو پہ بھی وہی دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں جو ممبئی میں کر رہے ہیں؟ لیکن اس وجہ سے نہیں دے سکتے
کہ جو دہشت گرد یہاں پہ جو حملہ آور ہیں یا حملہ آور کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑنے کو لے کر اور ان کے اوپر گرفت کرنے کو لے کر پاکستان اس طرح سے پیش قدمی نہیں کر رہا ہے جس طرح کرنا چاہیے. سعید صاحب کل ڈکلیئر کر دیا گیا, وہ میں نے ابھی آپ سے سنی ہے, نیوز ہے, وہ یہ نیوز ہے میرے لیے, پر وہ پتہ نہیں اتنا کافی ہوگا یا نہیں ہوگا جب اس طرح سے ہم لوگ کلوز ہو رہے ہیں دونوں ملک, اور یہ پاکستان بھی محسوس کر رہا ہے کہ تعلقات خراب کرنے کے لیے کچھ طاقتیں کر رہی ہیں, تو پاکستان کو اسی طرح ایکشن کرنا چاہیے جس طرح صحیح راستے میں ہو. آپ سعید کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو آپ کے خیال سے جو آپ کا خیال ہوگا میں اسی سے اتفاق کر لوں گا. جو آپ کو نہیں پتا وہاں رہ کر تو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ آپ یہ بتائیے. انڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کا ماننا یہی ہے کیا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں اور وہ یہاں پر اس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ مولانا.